جس طرح ہم علم کے بارے میں بات کر رہے تھے، کیا علم کا سیکھنا اتنا ہی ضروری ہے جس سے عمل میں درستگی پیدا ہو جائے؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے غیر ضروری علم کی سیکھنے سے ممانعت کی ہے۔ آپ کیا اس بارے میں فرماتے ہیں؟ اس بابت میں یہ جاننا جو ہے وہ ضروری ہے، مثال کے طور پہ کہ ضروری اور غیر ضروری کیا ہے۔ اگر ہم ایک سچویشن کو ڈیولپ کریں، لیٹس سپوز دیٹ آئی جسٹ امبریس دا فیتھ آف اسلام، میں ابھی مسلمان ہوا، ٹھیک ہے، اور ابھی یہ صبح صادق ہے، صبح ہو رہی ہے، تو فجر کے بعد ایک بندہ مسلمان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ یہ حکم ہے کہ علم حاصل کرو، علم جو ہے تمہارے پاس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تو اب میرے اوپر ایک علم فرض ہو گیا جی، اور وہ فرض ہوا ان معاملات کے بارے میں جو بحیثیت مسلمان اور بحیثیت انسان میرے اوپر اوبلیگیٹری ہیں۔ تو اوبلیگیٹری میرے اوپر بائی فیتھ جو ہے وہ اس وقت اگر میں مسلمان ہوا ہوں تو ظہر کی نماز جو ہے وہ اوبلیگیٹری ہے، وہ فرض ہے، ٹھیک ہے، اور میں بجائے یہ کہ میں ظہر کی نماز کے بارے میں معلومات حاصل کروں، علم حاصل کروں کہ مجھے جو ہے وہ وضو کس طرح سے کرنا ہے، مجھے اس کے اندر فرائض کتنے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ سنت جو ہے وہ کتنی ہے، اور نماز میں کیسے ادا کروں گا اور اس کے اندر کیا پڑھوں گا جی، اور میں یہ ہے میرے اوپر ضروری علم جو فرض کرنا ہے۔ اب اگر اس ٹائم کے دوران یعنی ظہر کے آتے آتے جب مجھے وہ علم حاصل کرنا تھا جو میرے اوپر ضروری ہے اور میرے فائدے کا باعث ہو سکتا ہے، اس کی بجائے اگر میں حج کے ارکان پڑھنے بیٹھ جاؤں، حج کیسے ہوگا جی، تو ہے تو وہ علم وہ بھی فرض ہے وقت موجودہ، لیکن وہ اس وقت ضروری نہیں ہے، وہ میں اپنا وقت ضائع کروں گا جی، نعوذ باللہ۔ یہ کہنا کہ وہ حج کے بارے میں علم حاصل کرنے سے آپ کا وقت ضائع ہو گیا ہے، تو اس کو کوئی سادہ لو آدمی جو ہے وہ کہے گا کہ یہ کیا آپ جو ہے بات کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو ٹائم ریلیونس کے حساب سے دیکھیں گے تو وہ اس وقت غیر ضروری ہے۔ ایک تو ہو گیا یہ کہ وہ ٹائم کے اعتبار سے ضروری ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر دوسرا ہے کہ وہ بینیفیشل ہے یا نہیں ہے۔ نفع اور نقصان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ڈیفائن کردہ ہے، میرا نہیں ہے، کہ اگر اسلام والے جو ہے وہ سارے وہ کر بھی لیں تو تب بھی جو اس نے کہہ دیا ہے جھوٹ جو ہے وہ تب بھی جھوٹ ہی رہے گا جی۔ تو بحیثیت مسلمان تو نفع اور نقصان جو ہے وہ میں اللہ کے بتائے ہوئے نفع اور نقصان کے اوپر جو ہے وہ، اگر میں کوئی اپنی طرف سے نفع اور نقصان جو ہے وہ کرتا ہوں تو پھر میں منافقت کے اندر جو ہے وہ جا رہا ہوں جی۔ پھر میں نے مانا اور تسلیم تو اس کی وزڈم کو کیا ہے، لیکن جب لائف کے اندر آتا ہے تو میں اپنی اپلیکیشن سے اس کو کر رہا ہوں جی، تو وہ ایک ہپوکریسی جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ مغرب کے معاشرے میں جہاں پہ ہم ابھی بیٹھے ہیں، یہ کیوں اتنا ترقی یافتہ جو ہے وہ ہو گیا کہ یہ جس چیز کے اندر بلیو کرتے تھے، اگر یہ ہیئر آفٹر کے اندر بلیو کرتے ہی نہیں تھے اور ہیئر کے اندر ہی بلیو کرتے تھے تو اس میں بھی ہپوکریٹ نہیں تھے جی، اور اسی بنیاد کے اوپر، اور اس کے ساتھ آنیسٹ بھی جو ہے وہ بھی تھے، تو اسی بنیاد کے اوپر انہوں نے ظاہر کے اندر جو ہے وہ ایک ترقی کر لی۔ وین یو آر ناٹ کیپیبل آف ہولڈنگ دا ٹروتھ، اور آپ کے پاس علم آ گیا، سارٹ آف انفارمیشن جو ہے وہ آ گئی، لیکن ابھی تک آپ اس کو سنبھالنے کے قابل جو ہے وہ نہیں ہوئے تھے، تو وہاں پر اس خناس کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ آپ کے اندر ڈاؤٹ کو پیدا کرے جی، تو آپ کو شک ہو گیا جی۔ اور ایمان کو اگر آپ ٹرانسلیٹ کریں گے تو ایمان ٹرسٹ ہے جی، تو اب ٹرسٹ کی بالکل اپوزٹ ایک چیز جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، وہ بار بار اس وسپر سے، تو یہ انکمپلیٹ انفارمیشن، انکمپلیٹ نالج جی، اور وداؤٹ کیپیسٹی ایک چیز کے اوپر جو ہے وہ کر دیا جائے تو یہ آپ اسے کہہ لیں کہ وہ علمی بد ہضمی جو ہے وہ ہو جاتی ہے، تو وہ پھر شک پیدا کرتا ہے، اور شک آپ کو ایمان سے جو ہے وہ دور جو ہے وہ لے جاتا ہے۔ ایمان یہی ہے نا کہ آپ جو ہے ٹرسٹ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں کسی پہ، تو سب سے پہلے وہ شک جو ہے وہ آپ کے دماغ کو جو ہے وہ چھیڑتا ہے، ٹھیک ہے،
خود آپ اپنے متعلق جو ہے وہ شک میں جاتے ہیں، اور جب آپ اپنے متعلق شک میں جاتے ہیں تو جو چیزیں بھی آپ کے ارد گرد ہیں، چاہے وہ کوئی رشتے ہیں، چاہے وہ کوئی نظام ہے، چاہے کسی سوسائٹی کا آپ حصہ ہیں، آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں ایک خاص قسم کے شک میں مبتلا جو ہے وہ ہوتے جاتے ہیں۔ تو اس میں سے نکلنے کا جو راستہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ آپ جڑے رہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فکر کے دروازے اپنے اوپر جو ہے وہ بند کر دیں۔ تو اللہ کی ذات کے ساتھ پھر کیسے جڑا جائے؟ جی، جبکہ علم کا جو اگلا راستہ ہے وہ تو سارا بلڈ ہی ڈاؤٹ کے اوپر ہوتا ہے کہ ڈاؤٹ ہے، پھر میں اور غور کر رہا ہوں، پھر اور جو ہے وہ منطق جس کو کہہ ہاں، لیں، جس کو منطق کہہ لیں، یا آپ پرتیں کھولنا شروع کر دیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کسی بھی چیز کا علم فوری طور پر آپ کو مل جاتا ہے، سوال در سوال اور پھر ایک اس کا مکمل پرسو ہے۔ تو ایسے میں ایک ایمان والا شخص کو جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ جو شریعت کی جو کنٹینٹ فارم ہے، ایک یونیفارمٹی ہے، اس کو فالو کرتے رہنا۔